بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہر مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت پر عمل کرنا لازمی ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ شریعت کے 5 حصے ہیں: ایک عقائد، دوسرے عبادات، تیسرے معاملات، چوتھے معاشرت اور 5ویں اخلاق. معاملات میں نکاح طلاق کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات، یہ سب معاملات میں آ جاتے ہیں. اور یہ اتنا وسیع باب ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے ابواب کو یا اس کی تفصیلات کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ عبادات کا ہے اور 3 حصے معاملات سے متعلق. تو محض نماز روزہ کر لینے سے شریعت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کو جب تک درست نہ ہو، معاملات جب تک درست نہ ہوں تو شریعت کا حق ادا نہیں ہوتا. ان معاملات میں بھی فقہ کا کام یہ ہے یا مفتی کا کام یہ ہے کہ بتائے کہ یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مثال کے طور پر نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، تو نکاح کے ذریعے نکاح بھی ایک معاملہ ہے، اس میں دونوں شانیں ہیں، عبادت کی بھی اور معاملات کی بھی. نکاح اس لحاظ سے عبادت ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسرے اس لحاظ سے عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو عفت حاصل ہوتی ہے، پاک دامنی حاصل ہوتی ہے. اس نیت سے آدمی کرتا ہے تو اس نکاح کے ذریعے انسان کو عفت حاصل ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے بھی عبادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ جس کو بھی استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اس لحاظ سے بھی عبادت ہے. لیکن اس میں دوسری شان معاملات کی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں اس نے کہا میں نے نکاح کیا، اس نے کہا قبول کیا، ایجاب و قبول ہوا، تو اس ایجاب و قبول سے ایک معاہدہ وجود میں آ گیا میاں بیوی کے درمیان. اس معاہدے کی حیثیت سے یہ ایک معاملہ ہے. تو اس معاہدے کے کیا تقاضے ہیں، تو کچھ باتیں تو فقیہ اور مفتی بتائے گا کہ بھائی نکاح میں 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، 2 گواہ نہیں ہوں گے تو نکاح فاسد ہوگا. ایجاب و قبول کس طرح کیا جائے گا یہ بتائے گا. نکاح کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں کیسے تعلقات جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، یہ بھی مفتی بتائے گا. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز وابستہ ہے جو نہ مفتی بتائے گا نہ فقہ بتائے گا. وہ یہ ہے کہ یہ تعلق جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، یہ تعلق بھی انسان کا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس تعلق کے بعد ہر وقت دل میں یہ بات مستحضر رہے، اس کا دھیان رہے کہ یہ تعلق میرا جو ہے بھی میری بیوی کے ساتھ، شوہر کو یہ رہے کہ بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور بیوی کے ذہن میں یہ رہے کہ میرا جو تعلق شوہر کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. وہاں یہ بات جو ہے یہ طریقہ سکھاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو رشتہ ہو، اس رشتے کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ میں اس معاہدے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اب بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، اور بیوی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی. یہ چیز جو ہے یہ طریقت ہے. تو ہر جگہ شریعت جو ہے نا اس کے ساتھ طریقت لگی ہوئی ہے کہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے
وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اس میں. یہاں تک کہ رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو ایسے تعلق ہوتا ہے بالکل نجی انداز کا، جو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ بظاہر صرف ایک دنیا داری نظر آتی ہے اور محض لذت اور مزہ حاصل کرنے کے وہ تعلق ہوتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ یہ کام کرے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم اپنی ذاتی خواہش کے تحت یہ کرتے ہیں، تو اس میں ثواب کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہی خواہش اگر تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ وہ گناہ اس صورت میں گناہ ہوتا. اب تم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کو مد نظر رکھ کر اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کی رضا کی خاطر یہ کام کرو گے تو اس پر اجر ملے گا. تو یہ بات کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ آپس میں یہ محض ایک زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی چن لینے کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو کچھ تعلق ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے تو اس کو فرمایا جعل بینکم مودۃ و رحمہ. میاں بیوی کے ساتھ جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس میں تمہارے درمیان دو رشتے رکھے ہیں، ایک دوستی کا اور ایک رحمت کا. یہ دو سارا خلاصہ بیان کر دیا قرآن کریم نے دو لفظ میں میاں بیوی کے تعلق کا. یہ تعلق دوستی کا ہے اور رحمت کا ہے. کیونکہ دوستی کا ہے لہذا یہ نہ ہو کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ اپنی چلائے اور دوسرے کی بات نظر انداز کرے. اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا دوست بنایا. تمہارے نظام کے اندر یہ بات تمہارے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے کہ یہ بیوی میری دوست ہے، اور بیوی کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ شوہر میرا دوست ہے. کیونکہ دوستی ہے آپس میں، اس لیے اس دوستی کو کوئی گزند نہ پہنچے، اور گزند نہ پہنچنے کے لیے یہ ہوگا کہ اگر کسی وقت طبیعت میں خلاف طبع بات دوسرے کی طرف سے ہو گئی ہے تو رحمت کا معاملہ. کیونکہ جب دو دوست ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں طبیعت کے خلاف بھی امور صادر ہوتے ہیں. دو آدمی بالکل ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ایک جیسا مزاج بھی نہیں ہوتا، تو تکلیفیں بھی پیش آتی ہیں. جب تکلیف پیش آئے تو فرمایا کہ پھر رحمہ، اب معاملہ جو ہے وہ رحمت کا ہوگا، یعنی رحمت کا معاملہ کرو اور اس کو اپنے دوستی کے جو رشتہ ہے اس دوستی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے اندر رحم کا مادہ ہونا چاہیے. رحم کا مادہ ہوگا تو اگر کسی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے تو عفو درگزر سے کام لے گا، تحمل سے کام لے گا. یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ نگراں ہیں خواتین کے، یہ فرمایا. تو شوہر کو قوام بھی بنایا، نگراں بھی بنایا. لیکن نگراں کا مطلب کچھ اسی قسم کا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم دو آدمی بھی سفر پر جا رہے ہو تو اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر، امیر بنا لو، امیر بنا لو. حالانکہ دونوں دوست ہیں اور دو دوست اکٹھے سفر پر جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کو امیر بنا لو تاکہ اگر کسی جگہ ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ بھئی جس میں دو احتمال ہیں کہ یوں کریں یا یوں کریں،
تو پھر امیر کا جو فیصلہ ہے وہ آخری ہوگا. یہ ہوتا ہے امیر کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنا دیا بیوی کے لیے. امیر بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا اور بیوی جو ہے وہ رعیت میں شامل ہو گئی، یا وہ آقا بن گیا اور بیوی جو ہے وہ غلام ہو گئی، باندھی ہو گئی. بلکہ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں ایک امیر کا ہونا ضروری ہے کہ جب کبھی مباحات میں اختلاف پیدا ہو جائے. میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں، مباحات میں اختلاف پیدا ہو جائے. ایک چیز یہ بھی جائز ہے، ایک یہ بھی جائز ہے. بیوی کہہ رہے یوں کرو، شوہر کہتا ہے یہ کرو، تو فیصلہ جو آخر میں وہ شوہر کا ہوگا. اگر ناجائز اور جائز میں اگر اختلاف ہو رہا ہے کہ بیوی کسی ناجائز کام کو کہہ رہی ہے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ تو ناجائز ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے. یا شوہر ایک ناجائز کام کی طرف جا رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے یہ تو ناجائز ہے، اس صورت میں بیوی کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ شریعت کے مطابق کر رہی ہے. پھر شوہر کی نہیں بات مانی جائے گی کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے خلاف بات کر رہا ہے. لیکن جہاں مباحات ہیں، مباحات کے معنی یہ کہ یہ صورت بھی جائز، وہ صورت بھی جائز، یہ ایسا کپڑا پہن لو یا ایسا کپڑا پہن لو، ایسا کھانا کھا لو یا ایسا کھانا کھا لو، زیادہ چیزیں جمع کر لو فضول خرچی کر کے یا اعتدال سے کام لو. تو اس قسم کی چیزوں میں جب اختلاف ہو تو آخری فیصلہ وہ مرد کا ہوگا. الرجال قوامون علی النساء، اس کے معنی یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہم سفروں کو میں سے کسی کو دوسرے پر فوقیت دی ہے. جسمانی طاقت کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، سمجھ کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، اس کے اندر بڑے بڑے منصوبوں کو اور بڑے بڑے کاموں کو اپنے سر لینے کی صلاحیت اس کو دی ہے. تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور مال خرچ کرنا یہ سارا کا سارا اللہ نے مرد کے ذمے رکھا ہے. عورت کے ذمے ایک پیسہ بھی کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو کا نفقہ فراہم کرے اپنی استطاعت کے مطابق، الموسع قدرہ المقتر قدرہ. لہذا امیر کی جو بات ہے وہ عورت میں نہیں ہو سکتی، وہ مرضی میں ہو سکتی. لہذا امیر بنایا، لیکن کیسا امیر؟ دوست امیر، جیسا دوست امیر، یعنی جو حاکم نہیں جو بس حکم چلا رہا ہے، وہ آقا بن گیا ہے اور دوسرا غلام ہو گیا ہے. وہ امیر ہے، یعنی سفر کے معاملات کے اندر، زندگی کے سفر کے معاملات میں جہاں مباح چیزیں آ جائیں وہاں بات مرد کی چلے گی، عورت کی نہیں چلے گی. اور جہاں جائز ناجائز کا سوال آ جائے، جو حرام کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں چلے گی، جو ناجائز بات کہہ رہا ہے اس کی نہیں چلے گی. لیکن مباحات کے اندر امیر کا سکہ چلے گا. اور امیر کا تصور اسلام میں وہ بہت مختلف ہے. امیر کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گیا اور حکم چلانا شروع کر دیا اس نے اور اب دوسرے کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھا.